أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حج کے مہینے شروع ہیں اور حج کے عمل کے لیے مسلمانوں کے قافلے بیت اللہ پہنچنے شروع ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت اس عازمین حج کو حج مبرور نصیب فرمائے، اور جو آس اور امید لگا کے بیٹھے ہیں اللہ ان کو بھی موقع نصیب فرمائے۔ حج اور قربانی بالخصوص یہ دو ایسے عمل ہیں جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اجاگر کرتے ہیں، نمایاں کرتے ہیں۔ اگرچہ انبیاء کرام کی مجموعی طور پر دعوت یکساں اور ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید پر ایمان لانا، اللہ کو یکتا ماننا اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا۔ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام ان کی دعوت بھی یہ تھی، عمل بھی یہ تھا، اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ ان کے بعد آنے والے لوگ اس سنت ابراہیمی اپنانے بھی لگے اور اس کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ کر سر بلند بھی ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایسی پذیرائی عطا فرمائی، پہلے بھی اور آج بھی۔ ہر کوئی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑنے پر فخر کرتا ہے، حالانکہ یہودی اور عیسائی یہ دونوں گروہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہود کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے زیادہ پیروکار ہیں، اور عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہمارے طریقے پر تھے۔ قرآن مجید میں ان دونوں گروہوں کی تردید کی، کیسے تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے پر تھے یا ہمارے طریقے پر تھے؟ وہ تو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ تمہاری نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک دعوے کی نسبت ہے،
حقیقت کی نسبت نہیں، نام کی نسبت ہے، عمل کی نسبت نہیں، اپنے لیبل کی نسبت ہے، نسبتیں کرتے ہو، لیکن ان کے منہج اور ان کے راستے کی نسبت نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری پیغمبر مبعوث ہوئے، جن کے بعد نبوت کا سلسلہ قطعی طور پر بند کر دیا گیا، کسی قسم کا نبوت کا تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کفر کہلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب، ان کے طریقے پہ چلنے والے وہ لوگ تھے جو ان کے زمانے میں ان کے متبعین تھے، ان کے صحابی تھے، ان کے ساتھی تھے، وہ ابراہیمی ہیں۔ اور اس کے بعد آخری آنے والا یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہذا النبی، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہے۔ والذین آمنوا، اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے آپ کی امت مسلمان یہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر کہلانے کی حقدار ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور یہ ایسے خوش نصیب گروہ ہے کہ اللہ ایسے ایمان والوں کا خود دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے صحیح وارث، صحیح جانشین، ان کے طریقے اور ان کی ملت کو لے کے چلنے والے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو قرار دیا۔ یہ صحیح ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت قرآن پاک میں بیان فرمائی، اور بیان کرنے کے بعد فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہیں، اس کے بعد ثم اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی، آپ کو یہ حکم دیا ان اتبع ملت ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کے دین، ان کے عقیدے اور ان کے منہج کی پیروی کریں، ان کے اوپر چلیں۔ اور یاد رکھو وما کان من المشرکین، جناب ابراہیم علیہ السلام کے طرز میں، عمل میں، منہج میں، سلوک میں کہیں شرک کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ وہ تو خالص اللہ رب العزت کو ماننے والے اور اللہ کی توحید کا سر بلند کرنے والے تھے۔ اس لیے یہ دن ہمیں یہاں اس عبادت کی طرف توجہ دلاتے ہیں، وہاں اس بات کا بھی تقاضا کرتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنے سامنے رکھو۔ کیوں؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم کو اپناؤ، اس کی اتباع کرو۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا اعزاز جو امت کے اوپر یہ فرض بھی کیا گیا کہ جب بھی تمہارے سامنے میرے محبوب کا نام آئے درود و سلام پڑھو۔ اور اس درود پاک کی جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تو اس کو جناب ابراہیم علیہ السلام سے اٹیچ کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ کتنی گہری مناسبت، کتنا گہرا تعلق، اور کتنا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا
جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے تمسک کرنے کا اور ان کو مضبوط تھامنے کا حکم میں اشارہ ملتا ہے۔ اس لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو یہ سامنے رکھنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، پہچان بھی، اور جناب ابراہیم علیہ السلام ان کے نقش قدم کو، ان کے طریقہ کار کو سمجھتے ہوئے اپنانا بھی یہ مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ آئیے قرآن پاک کا ایک مطالعاتی نظر ڈالتے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کن پہلوؤں کو اللہ رب العزت نے پیش کیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جو قرآن مجید نے بیان کی ہے، جس کی اتباع کا حکم ہے، سب سے پہلے معرفت باری تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کی پہچان، اور پہچان کے بعد ایمان، فرما برداری، اس کے ساتھ گہرا تعلق، پھر وہ دین جس سے تمسک اختیار کیا، جس کو مضبوطی سے تھاما، جس کے ساتھ اٹیچ ہوئے، وہ اپنی ذات کی حد تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کی نشر و اشاعت کے لیے گھر سے لے کر وقت کے حکمرانوں کے ایوانوں تک دعوت پہنچائی ہے۔ اپنے گھر سے لے کر اس وقت کے حکمرانوں تک وہ دعوت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچانی تھی، اللہ رب العزت کی پہچان کی تھی، اس دعوت کو وہاں تک پہنچایا ہے، اور پھر اس راہ میں جو مشکلات آئی ہیں ان کے اوپر صبر کر کے دکھایا ہے۔ گویا کہ مسلمان کو بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے سیرت کے یہ پہلو سمجھنے بھی چاہیے اور ان کے اوپر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کون ہے، آج اس سوال کی ضرورت پیدا ہو گئی۔ ہم ایسے قرآن سے کٹے ہیں کہ ایک عام مسلمان کو جب پوچھا جائے رب تعالیٰ کا تصور، رب تعالیٰ کے بارے میں، تو بس اپنے تصورات عقلی گھوڑے دوڑاتا ہے۔ جو رب تعالیٰ نے یا رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور دیا ہے اس سے کوسوں دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہالت کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر اکثریت وہ شرک میں مبتلا نظر آتی ہے، کیونکہ انہیں حقیقی تصور کا پتہ ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود بنا لیا ہے، اللہ کے ساتھ اوروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کے اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اگر انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف کا پتہ ہوتا، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی، تو ہو ہی نہیں سکتا اس اعلیٰ ہستی کے ساتھ ان کو برابر کوئی کر کے دکھائے۔ ہو ہی نہیں سکتا جس کو اللہ رب العزت کی معرفت ہو جائے پھر وہ کسی اور کو اللہ کے برابر سمجھے یا وہ حق جو اللہ کا ہے وہ کسی اور کو دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہوتا کب ہے؟ جب ہمیں اللہ کی پہچان ہی نہیں۔ اور اللہ کی پہچان کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ قوم بت پرستی کی لعنت میں پھنسی ہوئی ہے، بتوں کی پوجا، ستاروں کی پوجا، اللہ کی مخلوق کی مختلف چیزوں کو اپنا معبود ٹھہرائے ہوئے ہے۔ شرک کی گٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی قوم میں
جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی پہچان کا رستہ بتاتے ہیں۔ لوگوں، تم نے اپنے ہاتھ سے بنائی مورتیوں، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے یہ تماثیل، ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، ان کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو۔ آؤ ذرا کائنات کے اندر نظر دوڑا کے دیکھیں، یہ تو خود ایسے ہیں، ان کے اوپر دیے جلا کے رکھتے ہو، ان کا تیل ختم ہو جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ آؤ دیکھو آسمان کے سورج، آسمان کے ستارے کو، کتنا خوبصورت ہے، کتنا اعلیٰ ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، رات ہوئی، اندھیرا چھا گیا، ستارے چمکنے لگے، فرمانے لگے اگر کوئی رب ہو سکتا ہے تو پھر یہ ستارہ کتنا خوبصورت ہے، اس کو رب مانو۔ جب ستارہ چھپ گیا کہنے لگے لا احب الافلین، جو اپنا وجود بھی برقرار نہ رکھ سکے، جو اپنی زندگی پر قدرت نہیں رکھتا، وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ لا احب الافلین، ان منہ چھپانے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر چاند آیا، چاند کو دیکھا، یہ تو اس سے بھی زیادہ روشنی والا ہے، فرمانے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ جب چاند اپنی ڈیوٹی دے کر وہ بھی رخصت ہو گیا، روانہ ہو گیا، تو کہتے ہیں لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اللہ اگر اپنا پتہ تو نہ بتائے، تو نہ رہنمائی کرے، اگر تو نے ہدایت نہ دی تو میں تو ظالموں کے ساتھ ہو جاؤں گا، گمراہ ہو جاؤں گا۔ دن چڑھ آیا، سورج اور اس کی آب و تاب کا کیا کہنا، کمروں کے اندر بھی روشنی، اجالا، جہاں سورج کی کرنیں براہ راست بھی نہیں آتی وہاں بھی دن کا احساس بڑا نمایاں ہے۔ کہنے لگے ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ جب سورج چھپ گئے تو کہنے لگے اے میری قوم سن لو، میرا اور تمہارا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اے میری قوم، جو تم نے شرک کی روش اپنائی ہے، میں تم سے لا تعلق، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں بری ہوں۔ جو تم اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود ٹھہراتے ہو، میں کیا کرتا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، جس رب نے، جس ذات نے زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، میں اس کائنات والوں سے تعلق توڑ کے اس رب سے اپنا تعلق جوڑتا ہوں، میں ادھر متوجہ ہوتا ہوں، میں اسی کو مانتا ہوں۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ سبحانہ و تعالی کی پہچان اور اس کا طریقہ کار، اور پہچان ہو جانے کے بعد اس کا اعلان، سر عام اعلان، قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلا باب ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اے ایمان والو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والوں، تمہیں بھی رب کی پہچان اسی طرح کرنی چاہیے، جو اپنے وجود پر قدرت نہیں رکھتا، جو خود محتاج ہے، جو خود فقیر ہے، جو خود لاچار ہے، اور جو خود بیمار ہوتا ہے، اور جسے خود موت آتی ہے، جسے تم خود اپنے ہاتھ سے نہلاتے دھلاتے ہو، جس کو کفن خود پہناتے ہو، جس کو قبر میں خود اتارتے ہو، اسی طرح جو مورتیاں تم خود بناتے ہو، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کے برابر کیا جائے یا اللہ والا حق اسے دیا جائے۔ آج اساسی طور پر ہم حج کے لیے بھی بہت
کوشش بھی کرتے ہیں، مبارک عمل ہے، کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کی بڑی تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، مسجد نبوی کی زیارت کی توفیق عطا فرما، تڑپ ہونی چاہیے۔ مگر پہلے اپنا عقیدہ تو دیکھو، اپنا منہج تو دیکھو کہ جس رب کے گھر کے طواف کے لیے جانے کے لیے بےتاب ہو، اس رب کو تم نے پہچانا بھی ہے یا نہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سبق دلاتی ہے، لوگوں کائنات میں کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جو رب ہونے کا دعویٰ کرے، کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی عبادت میں حصے دار بننے کے قابل ہو۔ اگر عبادت کا حقدار ہے تو وہ ہے فاطر السماوات والارض حنیفہ، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے آج بھی ہمیں بھی اپنے عقیدے کو ٹٹولنا چاہیے، اپنی فکر اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ میری وابستگی کس سے ہے؟ میں کس سے تعلق جوڑے بیٹھا ہوں؟ اور میں کن کو اپنا حاجت روا و مشکل کشا بنا بیٹھا ہوں؟ ذرا اپنا محاسبہ تو کیجیے، کن چیزوں کے ساتھ ہم کھو کر اللہ سے بیگانے ہو گئے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کی سیرت کو قرآن مجید نے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ سورہ ممتحنہ 28واں پارہ، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی، ان کی سیرتیں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اے امت مصطفیٰ کے ماننے، امت مصطفیٰ میں شامل افراد، مسلمان کہلانے والوں، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی بہترین نمونہ ہیں۔ اور یہ نمونہ نماز کے اندر نہیں اور کسی چیز کے اندر نہیں، یہ عقیدہ توحید کے اندر ہے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ اے قوم، ہم تم سے بالکل لا تعلق، ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں، جو تم شرک کی روش اختیار کرتے ہو، تمہارے اس مشرکانہ رویے کے ساتھ ہمارا کوئی اتفاق نہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی واضح ہو گئی۔ ہماری محبت اور ہماری دشمنی اللہ رب العزت کے ماننے کے وجہ سے ہے۔ اگر مانتے ہو تو ہماری محبت ہے، اگر تم نہیں مانتے تو ہم تمہارے مخالف ہیں۔ کفرنا بکم، وبدا ظاہر ہو گئی ہے، نمایاں ہو گئی ہے، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے اور تمہارے درمیان بغض، عداوت، ہماری راہیں جدا جدا ہیں، یہ اس وقت تک جدا رہیں گی حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم ایک اللہ رب العزت پر کو ماننے والے نہ بن جاؤ۔ جب تم ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے، ایک اللہ کو اپنا حاجت روا ماننے والے، ایک اللہ کو مشکل کشا سمجھنے والے نہیں بن جاتے، اس وقت تک ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں، ہم تم سے لا تعلق۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پہلا سبق ہے۔ اپنے عقیدے کو خالص کرو، اپنے عقیدے کو خالص کرو، اور پھر کیسے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اس طرح خالص کرو، بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، فکری عبادت ہو، کسی طرح کی بھی جو عبادت ہے، للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے، صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ قربانی ہو تو وہ اللہ کے لیے، قیام ہو تو اللہ کے لیے، سجدہ ہو تو اللہ کے لیے، نظر نیاز ہو تو اللہ کے لیے، نماز ہو تو اللہ کے لیے، رکوع و سجدہ ہو تو اللہ کے لیے، دعا ہو تو اللہ کے لیے، پکارنا ہو تو اللہ کو پکارو، حاجت روائی کے لیے کسی کو پکارنا ہو تو رب تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ۔ سبحان اللہ، یہ پہچان ہے رب تعالیٰ کی جو جناب ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے، جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا فکر، یہ تھا ان کا منہج، یہ تھا ان کا عقیدہ۔ اور اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ہم نے تمہیں حکم دیا، ہم نے تمہاری طرف وحی کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی، آپ کے ماننے والے بھی اس ابراہیمی ملت کے پیچھے چلو، اس کی اتباع کرو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے اس ماننے میں کوئی ملاوٹ والی چیز نہیں تھی۔ اس پہچان کے بعد پھر یہ نہیں کہ رب ہے تو سب سے بڑا لیکن مجھے پرواہ نہیں، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے لیکن مجھے اندیشہ ہی نہیں، رب بڑا غفور الرحیم ہے اور کبھی اس کے سامنے التجا ہی نہیں، ایسے نہیں، بلکہ اگر پہچان ہو گئی، اگر تم نے معرفت حاصل کر لی، اگر اللہ کا پتہ چل گیا، پھر آؤ اس رب تعالیٰ سے جڑ جاؤ، اس کے حکم کے سامنے جھک جاؤ۔ دوسرا پہلو جناب ابراہیم علیہ السلام کا سیرت کا یہ ہے، پھر اس اللہ کے حکم کے سامنے تابع فرمان ہو جانا۔ اذ قال له ربه اسلم، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ رب تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام میرے تابع فرمان ہو جاؤ، میرے حکم کو مان لو۔ کہا رب العالمین کے لیے میں اپنی گردن رب العالمین کے حوالے کرتی، میں اللہ کے سامنے تابع فرمان ہو گیا۔ پھر جو بھی حکم ملا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں کبھی ایک لمحے کے لیے اس میں تاخیر نہیں ہوئی، بلکہ جیسا بھی حکم ملا وہ اپنا کے دکھایا، وہ مان کے دکھایا، وہ عمل کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ، ذات کے بارے میں تھا، عقیدہ توحید کی نشر و اشاعت کے بارے میں تھا، عمل کے بارے میں ہے، اولاد کے بارے میں ہے، بیوی کے بارے میں ہے، وطن کے بارے میں ہے، کیسا بھی حکم کیوں نہیں آیا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ انداز پیش کر دیا، یہ انداز پیش کیا کہ فوری طور پر اسی طرح عمل کر کے یہ استسلام، یہ فرما برداری، اللہ کے حکم کی تابع داری، اللہ کے حکم کو ماننا جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا دوسرا بڑا باب ہے۔ یہ بہت اہم باب ہے۔ آج وہ خوش نصیب، میں انہیں خوش نصیب کہوں گا جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی پہچان عطا فرمائی ہے، اہل توحید ہیں، شرک سے بچنے والے ہیں، لیکن یہ فرما برداری اور اطاعت وہاں بھی نظر نہیں آتی جس طرح کے نظر آنے کا حق تھا۔ اپنے آپ کو موحد بھی کہلاتا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتا، خود کو توحید والا بھی کہلاتا ہے، حرام کھانے سے باز بھی نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں دوسرا سبق یہ دیتی ہے کہ اگر تم نے مانا ہے
تو پھر پورا مانو، پھر اپنی گردنیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اپنی منمانی چھوڑ دو، اپنی پسند و غیر پسند کو ترک کر دو۔ اب پسند ہوگی تو وہ جو میرا رب پسند کرے، اب اختیار ہوگا تو اسی کا، اب بات چلے گی تو اسی کی، یہ ادا بھی سیکھو۔ توحید اس وقت تک کما حقہ فائدہ نہیں دیتی، اس وقت تک کما حقہ توحید کا رنگ اثر نہیں دکھاتا جب تک یہ فرما برداری کا پہلو ساتھ نہ آئے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ دکھاتی ہے کیسے اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ یہ جو تو نے میری پہچان کی ہے نا، اس پہچان کا ڈنڈورا پیٹ دے۔ اس پہچان کے بارے میں لوگوں کو دعوت دے۔ اب کیسا ماحول، ایک پورا ملک، کوئی ہم نوا نہیں، کوئی ساتھ چلنے والا نہیں، اور حکم ہے اس شرک کی غلاظت بھرے ماحول کے اندر شمع توحید کو اجالا کرو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام گھر سے شروع ہوتے ہیں اور ملک کے ایوان تک پہنچتے ہیں، ایوان حکومت تک پہنچتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں، ٹھیک ہے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے عقیدہ توحید عطا فرمایا ہے۔ اس عقیدہ توحید کی نشر و اشاعت کے لیے ہمارا کیا کردار ہے، کیا کیا ہے؟ کسی اور کو یہ عقیدہ دیا ہے یا نہیں؟ کسی مسلمان کے بارے میں فکر کی ہے یا نہیں؟ اپنے گھر سے لے کے اپنے ماحول اور اپنے ارد گرد تک یہ بات پہنچانی جناب ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جی، یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کچھ کام کرتے ہیں، نہ تمہاری بگڑی بناتے ہیں، نہ تمہارا کچھ سنوارتے ہیں، نہ کچھ بگاڑتے ہیں، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور یہی پیغام قوم کو بھی، ما هذه التماثيل التي كنتم لها عاكفون انتم لها عاكفون، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے سامنے تم ماتھا ٹیکتے ہو، جن کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہو، جن کے اوپر دیے جلاتے ہو؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ حتیٰ کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی صدا اتنی پھیلتی ہے، 400 جانتے ہیں۔ ہاں، ایک نوجوان ہے، سمعنا فتن یذکرہ یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان چھوکرا ہے، ایسا ایک نوجوان ہے جو یہ بات کہتا ہے، جس کو لوگ ابراہیم پکارتے ہیں، وہ ایسا ہے جو اللہ کی توحید کا ڈنکا بجاتا ہے، جس کے نتیجے میں آگ کے اندر بھی جلنا پڑا، وطن چھوڑنا پڑا، گھر بار ترک کرنا پڑا۔ اس اسلام کی راہ میں پھر یہ آزمائشیں آیا کرتی ہیں، اور اس آزمائش کی گھڑی میں اللہ کے ساتھ وابستگی کو قائم رکھنا اور صبر کرنا، یہ ہے کامیابی کا راہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا ہے۔ کتنی آزمائشیں آئیں، کتنی مشکلات آئیں، سب کچھ تھا، صرف اس عقیدہ توحید کا اظہار نہ کرتے۔ باپ کی گدی تھی، پوری گدی نشین تھا، بڑے سلام ہونے تھے، دنیا والوں نے بڑی عقیدت کا اظہار کرنا تھا، بہت نذرانے ملنے تھے، چھوڑ دیا سب کچھ کہ اب میں نے اللہ سے سودا کر لیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس توحید کی راہ میں
آزمائشیں تو آیا کرتی ہیں، ان آزمائشوں سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، قرآن مجید تعجب سے سوال کرتا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ان یقولوا آمنا کہ ہم مومن ہیں پھر تمہاری آزمائش نہ ہو؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ حالانکہ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہم نے تم سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں، حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم جو خلیل اللہ ہے، خلیل الرحمن ہے، اس کی سیرت پڑھ کے دیکھو، آزمائش تو ہم نے ان کی بھی کی۔ میرے بھائیوں، آزمائش کی گھڑی اللہ رب العزت سرخ روئی سے ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما دے۔ ایک آزمائش ہوتی ہے تنگی کی صورت میں، ایک آزمائش ہوتی ہے فراوانی کی صورت میں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابتلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالضراء فصبرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم، ہماری آزمائش تنگی ترشی کے ساتھ ہوئی، جنگوں کے ساتھ ہوئی، کفر کا اندیشہ اور خوف ہمارے اوپر ڈالا گیا، فصبرنا، اللہ کا شکر کہ ہم نے اللہ کی توفیق سے صبر کیا۔ پھر اس کے بعد ثم مبتلینا بعد بالسراء فلم نصبر علیہ، پھر اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری آزمائش مال و دولت کی فراوانی سے کی تو ہم سے صبر کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ سارا ہے امتحان ہی میرے بھائیوں، امتحان ہے، اور جس کو اللہ نے نہیں دیا اس کا بھی امتحان ہے، جس کو کچھ دیا ہے اس کا بھی امتحان ہے، جس کو نہیں دیا اس کا امتحان آسان، اور جس کو دیا ہے اس کا امتحان مشکل ہے۔ آج کل ہم نہ ملے تو سمجھتے ہیں آزمائش ہے، اور مل جائے تو پھولے نہیں سماتے کہ اللہ کا کرم ہے، کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ نہیں میرے بھائی، جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلمے سے دیکھو، جناب بلال کو انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا ہے، حضرت سمیہ کو ان کے جسم کو 2 لخت کیا جاتا ہے، لیکن احد احد کی آواز زبان پہ جاری ہے، سب برداشت ہے۔ اس کا تو ایک امتحان ہوتا ہے، جس کو اللہ نے کچھ دیا نہیں، کہ صبر کرتا ہے یا نہیں، میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا نہیں، اور جس کو دیا ہوتا ہے اس کا قدم قدم پر امتحان ہوتا ہے، لیا کہاں سے ہے، کیسے لیا ہے، پھر اس میں میرا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہ امتحان بڑے سخت ہوتے ہیں، اور ایمان والوں کے یہ امتحان جتنا قدر ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان بھی اسی نوعیت سے ہوگا۔ یبتلی الرجل بقدر ایمانہ، آدمی کی آزمائش اس کے ایمان کے اندازے برابر ہوتی ہے۔ جیسا ایمان ہوتا ہے، قوی ایمان ہوتا ہے، تو اس کے لیے بسا اوقات آزمائشیں بھی بڑی آتی ہیں۔ لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ رب العزت لے کے بھی آزماتا ہے، دے کے بھی آزماتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ میرے بندے شکر گزار ہیں کہ نہ شکرے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ واضح ان کا سیرت کا یہ دروازہ کہ ہر حال میں شکر گزار رہے ہیں، شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ جناب سلیمان علیہ السلام اللہ اکبر رب سے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو لائق ہی نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دی تو بڑی عظیم دی، بڑی عظیم دی۔ ہدہد آ کے بتاتا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے ملک کے پڑوس میں ایک اور ملک ہے جہاں ایک عورت حکمران ہے اور عجیب انداز ہے، وہ اس عورت کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا اوروں کی پوجا کرتے ہیں، بڑی شاہانہ ان کی مملکت ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اسی کو بھیجا کہ میرا خط دے کے آؤ۔ لمبا قصہ ہے، قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے۔ جب پتہ چلا کہ واقعی ایک ایسی بادشاہت ہے، اپنے سپاہیوں کو، اپنے فوجیوں کو حکم دیتے ہیں ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین۔ ملکہ بلقیس اس کے یہاں فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں اس کا تخت اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا جائے۔ کیسی بادشاہی ہے، کیسی حکومت ہے۔ وہ چل پڑے ہیں، ان کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پہنچ جائے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ جناب مجھے حکم دو، آپ مجلس لگا کے بیٹھے ہیں، مجلس برخاست نہیں ہوگی، ملکہ بلقیس کا تخت قدموں میں لا کے رکھ دوں گا۔ جناب سلیمان علیہ السلام رد کر دیتے، اتنا وقت نہیں چاہیے۔ وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ جس کو اللہ نے علم دیا تھا وہ کہنے لگا حضرت مجھے خدمت کا موقع دیجئے، آنکھیں بند کرو، کھولو گے تو تخت سامنے ہوگا۔ قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لا کے رکھ دوں گا۔ اب اس سے اور بڑی کیا ہو سکتی تھی؟ آگے قرآن پاک نے اس باب کو مختصر کرتے ہوئے کہا، آنکھیں دیکھی تو تخت بلقیس سامنے ہے۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر۔ دیکھتے ہیں تخت ملکہ بلقیس کا سامنے ہے، فوری کہنے لگے اللہ یہ تیرا فضل ہے، نہ لانے والے کا کمال ہے نہ منگوانے والے کا کمال ہے۔ آج کل ہم ایسے کہ بس مجازات میں کھو کر، اور جی مجازی انہی میں کھو کے جو بیچارے درمیان میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہاں اپنے آپ کو ضائع کر لیتے ہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نہ اپنا کمال نہ اپنے لانے والے فوجی کا کمال، کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ میرا وہ امتحان کرے، اشکر ام اکفر، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا اس کا ناقدرہ اور ناشکرہ بندہ بنتا ہوں۔ فمن یشکر فانما یشکر لنفسہ، اور اگر کوئی شکر کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کرے گا، اپنی ذات کے لیے کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا اللہ کو تمہارا کفر بھی کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آزمائشوں سے بھری ہوئی، بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا، پورے ملک سے ٹکر لے کر آگ کے اندر کود جانا، وطن کو چھوڑنا۔ اے مسلمانوں، ہمیں بھی اپنے اندر یہ جذبہ رکھنا چاہیے، اللہ سے ایسے سچے ہو کر جڑ جاؤ، اللہ کی فرما برداری اس انداز سے ہو کہ آسانی ہے تو تب بھی اسی کے بندے، اور تنگی آئے تو تب بھی اسی کے بندے، ہر حال میں اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت پہ قائم رہنا، یہ صبر ہے،
جب اس پر صبر انسان کرتا ہے تو پھر اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. پھر امتحان کی ہر گھڑی مشکل ہو تب بھی، آسانی ہو تب بھی، مل جائے تب بھی، چھن جائے تب بھی، محروم ہو تب بھی، عطا ہو تب بھی، ہر حال میں مومن کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. عجبا لامر المؤمن فإن امرہ کلہ خیر ولا یکون ذلک الا لمؤمن. فرمایا مومن، سچا مومن، اللہ کو ماننے والا، اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اس کی ہر حال، ہر بات، ہر کیفیت ہی خیر ہے. اور یہ مومن ہی کو نصیب ہوتی ہے اور کسی کو نصیب نہیں ہوتی. اگر اللہ رب العزت اسے کچھ عطا کرتا ہے، شاکارا فکان خیر لہ، اگر اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ملتی ہے، شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے. اور اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، نعمت چھن جاتی ہے، صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر اور اس کے درجات کو بلند کرنے والی ہوتی ہے. ولا یکون ذلک الا لمؤمن، یہ سوائے مومن سچے کے کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ الرحمن اگلی مجلس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیرت کے کچھ پہلو سامنے رکھیں گے. آج کے سبق میں، آج کے ہمارے اس درس میں اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان، اور کیسی عجیب پہچان ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، کوئی اور نہیں. قل هو اللہ احد، جو زمین و آسمان کا خالق ہے وہی ہماری ہر طرح کی عبادت کا حقدار ہے. اس کے سوا کسی طرح کی کوئی عبادت مال سے ہو، زبان سے ہو، بدن سے ہو، عقل سے ہو، فکر سے ہو، کسی کی جائز نہیں. صرف عبادت ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. اور پھر یہ پیغام گلی گلی، کوچے کوچے پہنچا دو لوگوں کو، یہ اللہ کی توحید کا رستہ دکھا دو، جیسے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی اس میں کھپا دی. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.